السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي. وقال: أنا خيركم لأهلي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين. قابل قدر محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مبارک دن میں، مبارک موقع پر، مبارک مسجد، مبارک محفل میں دین کے احکام، فرائض و شرائط کی باتیں، زندگی کے اصول و آداب پر، ازواجی زندگی کے خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے احکامات قرآن کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمودات سننے اور سنانے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ خیر و عافیت رحم کا معاملہ کر رہے ہیں. یقیناً اللہ کی بڑی نعمت ہے مسجد میں حاضری. بعض ایسے علاقے بھی ہیں جو لوگ ترستے ہیں مسجد کو دیکھنے کے لیے. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجدوں کو آبادی جگہ پر بنانے اور اس کے میناروں کو اونچا رکھنے کا جو رجحان ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ نیا مسافر بھی آئے تو مسجد کو دیکھ سکے، آسانی سے پہچان جائے کہ ہاں یہ مسجد ہے۔ اور جو اصول، جو فنون دنیا نے بنائی ہیں، جو پرانی عمارتیں، قطب مینار، چار مینار، تاج محل، اس کے اطراف میں کم سے کم 500 فٹ یا 200 فٹ کی دوری پر کوئی عمارت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی مستحب طریقہ ہے۔ مسجد کے قریب بھی کوئی مکان نہیں ہونا چاہیے، ہونا گناہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آبادی بڑھ جائے تو مسجد بڑھانا پڑے۔ اگر عمارتیں چاروں طرف سے مسجد کو گھیر لیں گی تو پھر آنے والے لوگوں کو مسجد دکھائی نہیں دے گی۔ مستحب کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ پریشان نہ ہوں جو مسجد کے پڑوسی ہیں، جیسے کہتے ہیں جن کا گھر مسجد کی دیوار کو لگا ہوا ہے، تو مسجد کے آداب سے بتایا، اپنا گھر بھی اتنا اونچا نہ بنائے کہ مسجد کا مینار بھی چھپ جائے، جو لوگوں کی معرفت کے لیے، پہچان کے لیے مشکل ہو جائے۔ یہ شریعت اسلام ہے جو ہر چیز، ہر طریقہ انسان کو صاف واضح انداز میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ شرماتا نہیں لوگوں کے سامنے احکام مسائل بیان کرنے کے، اور نبی علیہ السلام نے بھی صاف باتیں بیان فرمائی۔ اور جو باتیں گھر کے اندر ہوتی تھی جو ہم نہیں جانتے تھے، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی، ان سے گھر کے احکام اور گھریلو زندگی ازواج مطہرات سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ گھر کے اندر کی زندگی کیسی ہو، گھر کے باہر کی زندگی کیسی ہو۔ جس کی زندگی گھر کے اندر کی اچھی ہو، یقیناً باہر کی زندگی بھی اچھی ہو۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جس کی زندگی گھر کے اندر اچھی ہو اور باہر پریشان ہو۔ اگر باہر پریشان ہے، یا تو قرضہ کر کے پریشان ہے، یا تو سود لے کے پریشان ہے، یا حرام کام کر کے پریشان ہے، یا کسی کو ڈبا کے پریشان ہے، یا کسی پر ظلم کر کے پریشان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ گھر میں سکون رہا تو باہر پریشانی اس کو، ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ گھر والی جب سکون پہ ہے تو باہر والا جب باہر جائے گا تو جتنا ہی ملے گا اتنے میں خوش ہوگا، اس لیے کہ گھر والی سے کوئی شکایت نہیں ہے، گھر والی سے زیادہ فرمائشات، زیادہ ڈیمانڈس نہیں ہے، اونچے مطالبات نہیں ہے، تو گھر والا بھی اپنے تنخواہ پر، اپنی محنت پر، اپنی مشقت پر، اپنی لگن، اپنی جستجو، اپنے تڑپ، اپنے اڑن، اپنی دن بھر کی محنت پر خوش ہو جاتا ہے کہ میری جو بھی تنخواہ ہے گھر والی اس پہ خوش ہے، تو مجھے اور کیا فکر کرنا ہے، مجھے تو گھر میں وقت دینا ہے۔ اگر گھر والی کے خواہشات زیادہ ہوں گی، اب گھر والا باہر زیادہ فکر کرے گا کمانے کے لیے، دمانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، اب گھر آئے گا تو تھکے سو جائے گا تو بیوی کیا پتا نہیں کرے گا، وہ کمانے کے باوجود، خواہشات ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ ایک خواہش کے چکر میں دوسری خواہش کو دبانا پڑ جاتا ہے۔ مصر مشہور بڑے فرماتے جتنی چادر اپنا پیر پھیلاؤ، عورتوں کی خواہشیں بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اپنے شوہروں کی تنخواہ کے مطابق خواہشات ہونی چاہیے۔ اس دنیا کے اندر تو لوگ محبتوں کو تلاش کرتے ہیں، محبت کو پوری کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، لوگ نفرتوں کے لیے کہاں سے وقت لاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ بیوی اگر خوش رہنا چاہتی ہے اپنے شوہر سے تو اس کے لیے چند مطالبات ہیں، اس کے لیے چند باتیں ہیں جو اس کے لیے بہت آسان، جو اس کے لیے آسانی کا سبب بنے گا، جو اس کے لیے خوشی کا سبب بنے گا، تو اس کی اولاد کے لیے، اس کے شوہر کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے کنبے کے لیے، اس کے قبیلے کے لیے آسانی کا سبب بن سکتا ہے۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے کہاں سے لاتے ہیں لوگ وقت نفرتوں کے لیے۔ ادھر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے،
بیوی کو سمجھنے کے لیے، بچوں کو سمجھنے کے لیے، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، ان کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بیچ میں لوگ غیبتیں کر کے ادھر کی باتوں پہ اور انسان کو ملوث کر دیتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو خود تو سکون پہ نہیں ہے گھر میں، لیکن دوسروں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں، اپنی عافیت کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، اپنے مزیدار پرسکون ماحول زندگی بسر کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن نفرتیں لوگوں کے اندر بٹھانے کے لیے ان کے پاس بہت سارا وقت ہے، بہت سارا ٹائم ان کے پاس ہے، بہت سارا وقت ان کے پاس ہے۔ اکثر لوگوں کو جو دیکھا جاتا ہے تو دوسروں کی بات زبان پہ لاتے ہیں، اکثر لوگ جو دیکھے گئے وہ دوسروں کی غیبتیں زبان پہ لاتے ہیں۔ میں دوسروں کا ذکر اس وقت کرنا جب آپ فرصت میں ہو کہ آپ اپنے حقوق پورے ادا کر رہے ہیں، اپنے بیوی کا نام نفقہ پورا ادا ہو رہا، اپنے بچوں کے لیے پڑھائی کا انتظام، تربیت کا انتظام بولے تو ہاں اسکول بھیج رہے، شام میں ٹیوشن کو بھیج رہے، پھر صاحب کے پاس عربی کو بھیج رہے۔ اس سے تربیت حاصل ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ باپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہ گزارے۔ استاد کی تربیت ملے گی، قرآن کے علوم و فنون آ جائیں گے، لیکن باپ کا پیار کہاں سے آئے گا؟ وہ تو یوں سمجھ رہا ہے کہ میں جو کما رہا ہوں پڑھانے والوں کو میں لگا دیا، انتظام کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن باپ کی وہ محبت، باپ کی وہ شفقت جو بیٹا باپ کو سمجھنا چاہتا ہے یا باپ کو دیکھنا چاہتا ہے یا اس کے پیار کو اپنانا چاہتا ہے، وہ وقت ہے انسان کے پاس۔ تو دوسروں کا تذکرہ اس وقت کرنا جب خود اپنے احکام سے، اپنے فرائض سے، اپنے واجبات سے، اپنے نام نفقے سے ادا ہو جائے تو دوسروں کا ذکر کرنا۔ اب ایک دوسروں کا ذکر چھوڑ کے اپنے کام میں لگ جائیں گے تو ہر گھرانہ خوش ہو جائے گا اپنے آپ سے۔ اکثر میاں بیوی کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ تیسرے پرسن کی وجہ سے ہوتے ہیں، دوستوں کے اندر بھی جو ناچاکیاں ہوتی ہیں وہ تیسرے آدمی کے انوالو ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ بیوی اگر خوش رہنا چاہتی ہے اپنے شوہر سے، شوہر تو حقوق ادا کرے، اپنے بیوی کا مہر ادا کرے، اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے کودتے بات کرے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، خلوص کا اظہار کرے، اپنائیت کا اظہار کرے، جو اس ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر عورتیں اپنے شوہروں سے خوش رہنا چاہتی ہیں، جو عورتیں ہمیں اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہیں کہ یہ فلاں ایسے ہیں، فلاں ویسے ہیں، ان سے یہ کام نہیں ہوتا، ان سے وہ کام نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے تنخواہوں کی استطاعت، جو تنخواہ کی حیثیت ہے اس کے حساب سے اپنی خواہش ظاہر کرے۔ اگر شوہر کمانے والا ہے 1,00,000 روپے تو پھر بیوی ہزاروں میں خواہش کر لے تو شوہر کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ارے 1,00,000 تنخواہ ہے، 2-3 ہزار اپنی بیوی کے لیے قربان کر دو تو کوئی سی بڑی بات ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر شوہر کی تنخواہ ہزاروں میں ہے تو پھر بیوی اپنی خواہشات 100 میں رکھے تو شوہر کہے گا میں تو ہزاروں روپے تنخواہ کماتا ہوں، 500-600 روپے اگر اپنی بیوی کو دوں یا اس کی خواہش پوری کروں مہینے میں کوئی چیز لا کے دوں تو اس میں دوسری بڑی بات ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر کوئی شوہر روز کی مزدوری کرتا ہے اس کی تنخواہ کے حساب سے اگر بیوی اس کی اپنی خواہشات کا مطالبات کرے گی تو اس کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں۔ مشکل وہاں ہوتی ہے جہاں بیویاں اپنے شوہروں کے تنخواہوں پر ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے، جبکہ شوہر نے بیوی کو اس نیت سے لایا کہ میں نکاح کروں گا تو رزق کا انتظام تو اللہ کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح ایسا عمل ہے، نکاح ایسی عبادت ہے
کہ نکاح کے بعد انسان کے ہر عمل میں ثواب کا اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں، اجر میں اضافہ فرما دیتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جس طرح آدمی اپنا مقام بدلنے سے اس کے معاملات میں، اس کے رہن سہن میں، اس کے ڈھنگ میں، عادت و اطوار میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، مقام تبدیل کرنے کی وجہ سے انسان کے مزاج میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ نکاح کے بعد انسان کے میاں بیوی کے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، ان کی نیکیوں کے ذریعے سے، ان کے اجر کے ذریعے سے، ان کے ثواب کے ذریعے سے۔ گویا شریعت نے نکاح کو عبادت قرار دیا، اور ہم اور آپ کیا سمجھ رہے؟ نکاح ہوا تو ہم سمجھ رہے ہیں انہیں پھنس گیا، اور دوستوں میں بھی تذکرہ ہوتا مذاق مزاحیہ انداز میں، بھائی میں تو آزاد ہوں، تم تو پھنس گئے۔ پھنس نہیں گیا، بلکہ جہاں اپنا کام دنیا کا شروع ہوا، رات میں اپنے گھر والوں کا حق ادا کر کے رات میں بھی عبادت اور ثواب کی نیت حاصل کر رہا ہے۔ شوہر جب تک گھر کے اندر نہیں رہتا، عورتیں بے چینی، بے قراری کا اظہار کر لیتی ہیں اندر اندر سے۔ جب شوہر گھر میں ہو تو ایک اطمینان ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جو اطمینان آپ کو اپنے والد کی موجودگی میں ہوتا ہے، جو سکون آپ کو اپنے والد کے موجودگی میں ہوتا ہے، جو عافیت، قلبی اطمینان، دلی سکون جو آپ کو اپنے گھر میں، والد صاحب کہیں بھی نہیں، ارے والد صاحب ہے گھر میں۔ اسی لیے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درجہ دیا اس شوہر کو، اس بیوی کے بارے میں، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن حکم دیا بھی۔ یہاں مقام مرتبہ بتانا مقصد ہے، یہاں فضیلت بتانا مقصد ہے، یہاں درجہ بتانا مقصد ہے، یہاں لیول بتانا مقصد ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کہ عورتوں پر اللہ نے مردوں کو فوقیت دی، درجہ دیا ہے، مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ دوسری چیز، گھر کے کسی کام کاج کے معاملے میں کوئی نئی چیز گھر کے اندر ایجاد ہو رہی ہے، نئے کمرے کا اضافہ ہو رہا ہے، یا کوئی مہمان کی آمد کا انتظام ہو رہا ہے، نئے تعمیر کا اضافہ ہو رہا ہے، کوئی نئی چیز لانے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، تو جو گھر میں رہ رہا ہے، آپ کی بیوی جو گھر میں رہتی ہے، اگر آپ اس سے مشورہ نہ کریں تو کس سے کریں گے؟ گھر کے اندر کوئی نئی چیز جب تک آپس میں دونوں کے تذکرے سے نہ آئے، ہاں اگر آپ سرپرائز کر رہے ہیں اپنی بیوی کے لیے تو الگ بات ہے، خوشی کی بات ہے، جس طرح آپ اپنے والدہ کو کرتے ہیں۔ گھر کے اندر کوئی کام دونوں کی رضامندی سے اگر ہو جائے اور جس کے اندر درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمایا، وہاں پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ عورتیں جب چاہتی ہیں کہ شوہر ہم سے خوش ہو جائے تو اس کے لیے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بتائے، کچھ طریقے بتائے کہ عورتوں کو اپنے گھر میں کس طرح رہنا چاہیے۔ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ شوہر ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے مطمئن ہو جائے، ہمارے ہو کر رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حکم دیا کہ جب شوہر گھر پہ آنے کا وقت ہو تو عورتیں تیار رہیں، بناؤ سنگار کر کے۔ جو بناؤ سنگار، زیب و زینت باہر نکلنے میں کیا جاتا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ اپنے شوہر کی آمد کی وجہ سے آپ جو زینت تیار کریں گے، جو میک اپ کریں گے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا زیادہ ثواب عطا کریں گے۔ شوہر جب گھر میں داخل ہوگا، بیوی پر نظر پڑے گی، بڑی خوبصورت دکھائی دے گی،
اور جب وہ مسکرائے گا، خوشی کا اظہار کرے گا، تو پھر بیوی کی ساری تھکان دور ہو جائے گی، وہ بھی خوشی کا اظہار کرے گی۔ چار چیزیں ایسی ہیں جس عورتوں کے اندر پائی جائے تو یقیناً وہ میاں بیوی ہمیشہ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کے اندر حیادار چادر ہونا ضروری ہے۔ اگر باحیا ہوتی ہے تو اس کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے عورتوں میں۔ شوہر کو خوبصورتی محسوس کر سکتا ہے، ارے میری بیوی فلاں فلاں کام کرے تو کیا ہوا، لیکن یہ باحیا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا ایک بزرگ جو بیوی اتنا تنگ کرتی ہے لیکن چھوڑتے کیوں نہیں، تو بزرگ فرماتے کہ یہ باحیا ہے، یہ باتیں تو کرتی ہے لیکن حیادار ہے، اس لیے مجھے پسند ہے۔ عورتیں باحیا ہوتی ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہیں، تو شوہر کہیں بھی جائے مطمئن ہو کے رہتا ہے کہ میری عورت اپنے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اور ایسی باتیں، ایسے الفاظ زندگی میں کبھی نہ لائے، نہ عورت اپنے شوہر کے سامنے لائے، نہ شوہر اپنی عورت کے سامنے لائے۔ کبھی کبھار کوئی باتیں ایسی ہیں جو رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا، دونوں میں نا اتفاقی ہوتے، بیوی زبان کھول دیتی، اچھا رشتہ آ رہا تھا ہمارے ماں باپ لے کر کے تمہارے ساتھ کر دیا، اب اس کے دل میں غیرت آ جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھا نہیں اس کے لیے۔ اگر شوہر بولتے کبھی کبھی اچھا رشتہ آ رہا تھا، اچھی لڑکی تھی، وہاں ہونے والا تھا دکھا، لیکن ماں باپ تیرے ساتھ کر دیے، تو اس کے دل میں بھی غیرت آ جاتی ہے، ایک نفرتیں اندر دل میں بس جاتی ہیں جو محسوس نہیں ہوتی دونوں، وہ اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے یا اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ دونوں میں دوریاں پیدا ہوتی رہتی، نااتفاقیاں پیدا ہوتی۔ غلطیوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے، چاہے جس دور سے بھی انسان گزرے، نکاح سے پہلے کوئی ایسا واقعہ کوئی لڑکی کا کسی بچے کے ساتھ پیش آ جائے تو اس لڑکی کے لیے نکاح کے بعد اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر مرد کا اس طرح سے تذکرہ کرنا شوہر کو بالکل نہیں پسند، اللہ کو بھی ناپسند۔ کون سا ایسا بے غیرت مرد ہے جو اپنی بیوی کی یہ تعریف اور یہ ہسٹری سنتا رہے کہ وہ کسی سے محبت کرتی تھی، ایسا واقعہ ہوا، ایسا واقعہ ہوا؟ اور کون سی بیوی ایسی ہے جو دنیا کے اندر جو اس بات کو پسند کرے کہ شوہر کہے کہ مجھ سے فلاں نکاح ہونے والا تھا، فلاں سے چکر تھا، اس کے بعد مجھ سے نکاح ہوا؟ تو وہ ایسی باتیں بھی پردے میں ہونی چاہیے، اندر ہی رکھتے ہیں اس کو اللہ سے، اگر کچھ ایسا واقعہ ہوا تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، نکاح کے بعد خدا ایسی باتیں درمیان میں اس کو ذکر نہ لائیں جس کی وجہ سے دونوں کی محبتوں میں، دونوں کے رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو۔ اور دوسری بات، عورتوں کی زبان اگر شیرینی ہو، ان کے کلام میں اگر مٹھاس ہو، ان کے گفتگو میں اگر مٹھاس ہو تو شوہر اس سے باتیں کرنے کو پسند کرے گا جو شادی سے پہلے فونوں میں بات کرتا تھا۔ نکاح کے بعد اگر بیوی جھٹکفا سے باتیں کرے گی، وہ دن میں کیا رات میں خواب میں بھی اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جسم کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، عبادت کے طور پہ، اسلام بہت بڑا تحفہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہر ایک انسان کے عمل کرنے والوں کے اللہ نے درجے بیان فرمائے۔ حافظ قرآن ہوگا تو آیتیں پڑھتے جائے گا، جنت کے درجے چڑھتے جائے گا، فلاں ہوگا تو فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ، فلاں ہوگا تو فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ، مجاہد ہوگا تو ایسا معاملہ۔ جب جس کا عنوان ہے اس کی تفصیل اس وقت انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ یہاں مجھے بات بتانا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، بڑے آنکھوں والی حوریں ہوں گی جنت میں۔ حوروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ایک سے بڑھ کے ایک حور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔
اور جنت کے اندر وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مہیا فرمائیں گے جن چیزوں سے اللہ دنیا میں اس کو روکتے تھے، کیونکہ دنیا میں یہ میری بات سنا آج میں اس کی خواہش پوری کروں گا. اور جتنے حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیں گے، جب پہلی حور پہ نظر پڑے گی اس کو دیکھے گا تو کہے گا مولا ایسی عورت تو میں دنیا میں دیکھا ہی نہیں. جب اس کے بعد پھر دوسری حور پہ نظر پڑے گی تو کہے گا کہ مولا ایسا تصور بھی میں نہیں لایا کہ حور ایسی ہوتی ہے. پھر تیسری پہ نظر پڑے گی تو دنیا کو تو بھول ہی گیا، دنیا کی حسین جمیل عورتوں کو تو بھول ہی گیا، لیکن جو پہلی مرتبہ حور کو دیکھ کر کہا کہ دنیا میں میں نے ایسا دیکھا ہی نہیں، اس کو بھی بھول جائے گا. اتنی خوبصورت، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. جب اپنے منزل مقصود کو پہنچے گا چوکٹ پہ بڑی حسین جمیل اتنی خوبصورت حور ہوگی جو ساری راستے میں جتنی حوریں تھیں اس کی جنت میں وہ ساری حوروں کو بھول جائے گا. اب دیکھے گا کہ یہ حور اللہ نے میرے لیے خاص کر بنایا ہوگا، ریشمی بال ہے، بڑی خوبصورت، بڑی خوب زینت. تو کہے کہ میں بھی آپ کی بات نہیں ہوں، آپ کی حور تو اندر ہے. حوروں کی ملائکہ اندر ہے، حوروں کی ملکہ اندر ہے. اب اس کا تصور کیا ہوگا؟ میں ان حوروں کو دیکھ کر ایک دوسرے کو بھول جا رہا ہوں، کتنی خوبصورت ہے. اب جو بند کمرے میں ہے وہ کتنی بڑی خوبصورت ہوگی، کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی اس کی. آپ جو اندر جائے گا پردہ ہٹا کے دیکھے گا تو وہ اس کی اپنی بیوی کو پائے گا. مجلس میں شاید سن رہے تھے، اچھا خاصا پتہ چل رہا تھا، جنت کا سیر چل رہا تھا، جنت کی تفریح ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی ویڈیو کو لاگے بٹھا دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری بیویاں ہی جنت میں حوروں کی سردار ہوں، اپنے حوروں کی. جتنی حوریں اللہ اس کے حق میں دیں گے، اس کے اعمال، اس کے درجات، اس کے ایمان، اس کے عمل کے حساب سے اللہ جنت حوروں کا ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنائیں گے اور یہ خوبصورتی اور بڑھ جائے گی، اس کی حد کا اندازہ لگائیے. کتنا پاک رشتہ بنایا اللہ نے میاں بیوی کا. اور فکر نہ کرے وہاں کوئی شکایت نہیں کرے گی بیویاں، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. وہاں تو صرف سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب الرحیم، اپنے رب کا سلام پہنچاتے رہیں گے ایک دوسرے پر. کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی گلہ نہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، کوئی تردد نہیں. تو جنت کے اندر جو حور الملائکہ ہیں وہ ہمارے ساتھ اللہ نے اس سے نکاح کروا دیا. گویا یہ ایمان کا اور نکاح کا ایسا پاک رشتہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اللہ جنت میں اس کو عطا فرما دیتے ہیں. ایمان کے بدلے اس کو جنت دیے اور نکاح کے بدلے وہ اللہ وہ رشتے کو جنت میں باقی رکھ دیتے ہیں، جنت میں وہ رشتہ قائم ہوتا ہے. تو عورتیں اگر چاہیں کہ میں اپنے شوہر کو خوش کروں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ باحیا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی زبان میں مٹھاس لائے. جو نکاح سے پہلے کبھی بات ہوئی تھی یا تصور ہوا تھا یا رسم ہوا تو پہلے مرتبہ سلام کرے تو میں کس انداز سے شرماتے ہوئے دبدبی آواز میں جواب دیتی رہی، آج بھی میں اس طرح سے ایک ہفتہ گفتگو کر کے دیکھ لوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہفتے میں اگر شوہر نہیں بنتے تو میں اپنا رنگ دکھاؤں گی، اندازہ تو کر لیں. لیکن شوہر بھی یہ سمجھے گا کہ میں کیا دودھ کھلانے والی ہے، کیا پوچھنے والی پتا نہیں، خاموش خاموش ہے آج کل، جو بولے وہ لا کے دے رہی، پیڑ دباؤ تو پیڑ بھی دبا دے رہی، کیا بات ہے. ایک ہفتے کے بعد معلوم ہوا اس کے بھائی کا رشتہ طے ہونے والا ہے، اس کو اچھا ڈریس ہونا ہے، اس کا مطلب اپنے بھائیوں کو بہنوں کو بھی خوش کرنا ہے. بہرحال استطاعت ہو تو کرنا چاہیے، ادھر بھی کرنا ادھر بھی کرنا. ہر ایک میں انصاف کرنا اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ اللہ کا نام العدل ہے، انصاف اللہ کو بھی پسند ہے. استطاعت ہو تو کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ تھے کہ آج نیا کپڑا پہن لیے تو بھی کبھی نہیں پہنتے، وہ کپڑا کسی اور کو دے لے، وہ کپڑا کسی اور کو دے دیا. اور ہمارا مزاج
نکاح اگر ہمارے خاص رشتہ داروں میں ہو رہا بولے تو پورے بھائی بلیک کلر کی شیروانی میں رہنا، پگڑیاں خالی چمکتے رہنا پنک کلر کے، اگر دلہے والے ہیں تو گرین کلر رہنا، دلہن والے تو پنک رہنا تو ریڈ رہنا، اور دیکھتے سمجھ جانا ویٹر بھی ارے دلہے والے خاص لوگ آئے آ بھائی استقبال کرنا. کبھی خیال نہیں آیا نبی کی ڈوری باندھنے کا جمعہ کے دن، کبھی خیال نہیں آیا عیدین کے دن باندھنے کا، سال میں ایک مرتبہ عید آتی، کبھی خیال نہیں نکاح کی دعوتیں تو ہوتی رہتی، گھر میں جتنی اولادیں ہوتی ہیں تو ہمارے دعوتیں ہوتی رہتی ہیں. اگر نبی پوچھیں گے، میں نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ خیالاتی بات ہے، حدیث کی اگر بڑھتا ہو تو باتیں سامنے آتی ہیں. اگر نبی ہم سے پوچھے تمہارے اپنے خاص رشتہ داروں میں جو تم نے فلاں فلاں کام کر لیا، میری عبادت کی رات آئی تھی، تابرات آئی تھی، شب بدر کی رات آئی تھی، جمعہ کی رات بھی آئی تھی، عیدین کی رات بھی آئی تھی، کبھی اس میں بھی کبھی اہتمام کر لیا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اگر نبی علیہ السلام نے خیالی سوال اگر اللہ پوچھیں گے جو کہ استطاعت کے مطابق سوال ہوگا. اگر ایک بھائی آ کے اس کو اپنی عیدی میں یا اس کی خوشی میں نکاح میں کوئی جوڑا بنا دے، کوئی تحفہ دے، اور دوسرا بھائی بھی وہی دے، بولے کہ بھائی آپ تو بہت کماتے، آپ تو باہر رہتے ہیں، آپ کی شان کے مطابق تو انعام ہونا چاہیے، آپ کی زیب و زینت کے مطابق تو انعام ہونا چاہیے. اور حال یہ ہے، ابھی کل نکاح کی تقریب میں جانا ہوا، ایک لڑکے کا سر دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو میں تذبذب میں کہا کہ لڑکی ہے لڑکا ہے، شیروانی مزین رنگوں سے، ایمبرائڈنگ سے، چمکیوں سے، موتیوں سے، اسٹون سے مزین ہے. اب وہ لیڈیز کے کپڑے ہمارے کو نہیں معلوم، کس کو گھاگرا بولتے ہیں، کس کو گاؤن بولتے ہیں، کس کو کیا بولتے ہیں، کیونکہ ایک نکاح میں پہن لیے وہ تو دوسرے نکاح میں وہی کپڑا پہننا پسند ہی نہیں کرتی عورتیں. وہ دلہے بھی آ تو اپنے نوازے کی شادی بھی بولیں گے میری شادی کی شیروانی دیکھو بولیں گے. اس کے بعد جب لوگ ہٹے دیکھا تو یہ تو لڑکا ہے، میں تو لڑکی سمجھ رہا تھا، اور گلے میں موتیوں کا ہار. میں نے اپنے نفس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو مجھے جواب ملا وہ فیشن والوں کی طرف سے، یہ فیشن ہے آج کل چل رہا. کیا فیشن ہے؟ نوابوں کا فیشن ہے. کیا نواب ہمارے صحابہ سے بھی زیادہ بڑے ہیں؟ کیا نواب ہمارے نبی کے مقام سے بڑے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. نواب کی نقل اتارنے میں ہم فخر محسوس کریں، کبھی نبی کی نقل اتارنے میں ہم فخر محسوس نہیں کرتے. نبی کی نقل اتارنے میں ہم عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. یہ نفس کی باتیں ہیں جو مجھے بھی اپنے کمرے میں بند کمرے میں مراقبہ کرنا ہے، آپ کو بھی اپنے بند کمرے میں مراقبہ کرنا ہے. کسی پہ نوک جھوک کرنے کی بات نہیں. اسلام کو کہاں تک سمجھا امت نے، اس کی بات ہے. اس زمانے میں اتنی دنیاوی تعلیمات عروج پہ نہیں تھی، تو ہمارے ماں باپ نے، ہمارے آبا و اجداد نے ان تعلیمات میں ترقی حاصل نہیں کی. لیکن تعلیم تو تھی دین اسلام. جب خدا کی معرفت، جو زمین پہ بیٹھ کے دعا کرے تو عرش والا فوراً دعا قبول کر لے، اتنا پاورفل اس وقت بھی تھا وہ زمانہ، آج بھی ہے، اگرچہ کہ ہم اس میں پیچھے ہیں. آج کل کے تعلیمات کو، نئے دور کو تو ہم نے اپنایا ہے، لیکن جو اصل ہمارا معاملہ تھا، جو رابطہ اللہ سے، نبی علیہ السلام سے، اس سے ہمارا تعلق کر گیا. اب اندازہ لگائیں جس نکاح میں بچے بچیوں جیسا لباس پہنے اور بچیاں بچے جیسا لباس پہن لے، جس نکاح میں بینڈ باجا ہو، کیا وہ میاں بیوی کے آگے کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب ہو سکتی ہیں؟ جس کو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی میں یہ ہوگا، لڑکے لڑکیوں والا لباس اپنائیں گے. چھوٹا موٹا کپڑے کے حساب سے امبرائڈری کا کام ہوا اور ہم دبدبا کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن ہو بہو اسٹونز والے کپڑے پہننا اور جس کے اندر لڑکیوں کے جو زیب و زینت بنائے جاتے ہیں ایسے لباس پہننا، اور شرعی اعتبار شریعت نے کبھی اس کو جائز بھی نہیں بتایا ہے، نہ اجازت اس کی تھی شریعت نے. اور ہمارا حال یہ جو پیغام اللہ کی طرف سے ہم کو ملتا ہے کبھی اس میں غور تصور نہیں کرتے. جو پیغام ہم کو اللہ کی طرف سے نہ کرنے کو ملتا ہے ہم برابر کرتے، اس لیے کہ یہ فیشن ہے، دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کا نظام ہے، اور ہم چلتے دنیا کے حساب سے. یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا خیال ہے. میاں بیوی کے حقوق کے درمیان میں یہ باتیں اس لیے آئی کہ اس کے اثرات میاں بیوی کے اندر پڑتے ہیں.
چونکہ جتنے لوگ نکاح میں آئیں گے، ولیمے میں آئیں گے، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ وہ میاں بیوی کے سامنے ان سب کی گواہی قبول کریں گے ان کے نکاح کے لیے. یہ سارے جو گواہ بنے حاضری کے مجلس، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اس کا اجر دیں گے کہ آپ نے ان کے نکاح میں حاضری دی، گواہی دی، ان کو مبارکبادی دی. لو آج اجر تمہارا یہاں پر. وہ سب چھوارے تقسیم ہوئے تھے نا، وہاں پر سب نیکیاں تقسیم ہوں گے جتنے لوگ نکاح میں شریک تھے. معمولی بات نہیں. حاضرین کے نکاح میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں، لوگ جو حاضر ہوتے ہیں، خطبہ جو ہوتا ہے تو میں خیالی میں رہتے ہیں. ہاں چلو وہ ہو رہا وہ ان کا کام ہے، وہ ان کا کام ہے، ہو رہا وہ قاضی صاحب اپنا خطبہ پڑھتے اور چلے جاتے. حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو حاضرین میں نکاح میں جو لوگ تھے، جب اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے، جو لوگ غور سے خطبہ سنے، ان کے لیے دعائیں دی، ان کے لیے کم سے کم بارک اللہ کہا، اس کا اجر وہاں معلوم ہوگا. جو ڈالر دیکھا بھی اس کی قیمت اس کو کیا پتا، جو جس چیز کے ہنر میں ماہر رہے گا اس کو پتا اس کی قیمت کیا ہے. بچے کو کیا پتا ہیرا کیا ہے، جلیبی کیا ہے، اس کو دیں گے تو جلیبی کھائے گا. ماں باپ اشارہ کریں گے کس کو لے وہ لے وہ لے، اس کو کیا پتا، مجھے تو کھانا ہے. ہم جتنا قریب ہوں گے اسلام سے وہ چیزیں ہمارے اندر خود بخود آئے گی. جتنا دور ہوں گے وہ اتنا دور ہوگی ہمارے گھر سے، ہماری شریعت سے، ہمارے دین سے، ہمارے اسلام سے، ہمارے گھرانے سے، ہماری اولاد سے، ہماری زندگی سے. تو وہی اثرات اب میاں بیوی پہ پڑیں گے. جیسی مجلس ہوگی اس کے اثرات اس گھر میں ہوں گے. عبادت کی مجلس ہے، اس کے اثرات ہمیشہ مسجد میں ہوتے ہیں، اس لیے نورانی ماحول. اگر یہی محفل گھر شادی خانے میں ہو تو کیا خاموش بیٹھیں گے ہم؟ اگر ہم بول بھی نہیں کسی کو بھائی خاموش ہو، کیا مسجد ہے کیا ہے، یہاں بھی شروع ہو جاتے ہیں. طریقہ یہی ہے نبی علیہ السلام کا، جہاں ہوتے وہاں کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے ہیں. یہی تو زندگی ہے، ورنہ حیوانوں میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ تو عورتیں اگر اپنے شوہر کو خوش رکھنا چاہتی ہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرے، شیرین پیدا کرے. جب ان کا فون آئے تو خیریت سے بات کرے. اور اتنا دم کر رہی ایک مرتبہ فون کر کے پوچھا جی کہاں ہے، کھانے کا ٹائم ابھی نہیں آیا، ابھی کہاں ہے، قبرستان میں وہاں تھے. انہیں بھی اٹھا بول دیا جیسی زبان ویسا پیٹ کا جواب پتھر سے بدلے جیسا. انہیں بھی شروع ہو گیا تو محبت کہاں باقی رہ گئی دونوں کے کلام میں. تو تیسری بات، عورت کے دل میں نیکی ہو شوہر کے متعلق کہ میرا شوہر ہے. اپنے نکاح کو نیک سمجھے، عبادت سمجھ کے اگر گھر میں رہے گی تو اس کے قدم کو بھی اپنے لیے خوشی کا ذریعہ محسوس کرے گی. چونکہ نیکی ایسی ہے کبھی شوہر کی نافرمانی کرنے پر مجبور نہیں کرتی. نیکی ایسی ہے خود کو بھی نیک بنا دے گی اور خاندان میں وہ مثال بن کے رہ جائے گی. پہلی صفت باحیا، دوسری صفت زبان میں مٹھاس، اور تیسری صفت نیک ہو، اخلاص پیدا کرے اپنے اندر کہ دلہے کے رشتہ دار آئے تو ایک طریقے سے مہمان نوازی، میرے رشتہ دار آئے تو اپنے طریقے سے مہمان نوازی. کس طریقے کی نیکیاں نہیں. جو بھی مہمان آیا وہ اللہ کی طرف سے، اور برابر جو حاضر ہے گھر میں حاضر ہے وہ خدمت کے لیے پیش. ہر آنے جانے والوں کے لیے کیوں، اور ان کو سمجھائیں. اب تک تو ہمارے ماں باپ ہیں، نکاح کے بعد اب 2 ماں ہو گئے، 2 باپ ہو گئے ایک دوسرے کے. ساس کا درجہ بھی ماں کے برابر ہے، سسر کا درجہ بھی باپ کے برابر ہے ایک دوسرے کے لیے. یہ نہیں کہ سارا حکم عورتوں پہ دھوپ دے رہے. شوہر بھی یہ خیال کرے کہ میری جو بیگم ہے اس کے ماں باپ میرے ماں باپ کے درجے پہ. درا نے سارا چارا کر دے فون پہ کیا سکھایا اب اپنی بچی، اور اس کے ساتھ نوکر جیسا سلوک بالکل نہ کرے. صبح کو ہاتھ اٹھایا اور شام کو اس سے سکون حاصل کر رہے ہیں، غلط بات. وہ ایک نوکرانی کی طرح رات میں اس کو اپنا آرام لے رہے ہیں اور دن میں اپنے اس کے غلامی لے رہے ہیں. شریعت نے اس کو منع فرمایا. خاتون ایک صحابی آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرماتی یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے بہت مارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم اپنی بیوی کو باندھی سمجھتے ہو؟ تو صبح کو اس پر ظلم کیا اور رات کو اس کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، کیا غیرت نہیں آتی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا
خلاصہ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ وقت کی تنگامانی ہے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے. حال تو یہ ہے عید کے دن شیر خورمے میں بادام ذرا لال ہو گئے تو اماں کیا بولی, بیٹا فوراً اپنی بیوی کو عید کے دن اپنے بچوں کے ساتھ سسرال لے کے چھوڑ دی. کیا کوئی چھوڑے گا تو تمہاری بچی کو شیر خورما بنانا نہیں آتا عید کا دن. آنکھوں دیکھا حال, اخبار کی خبر نہیں. بعض لوگوں کو بچیاں پیدا ہوئی تو نفرت ہے. کیا اپنی والدہ سے بھی نفرت کرے ایسی کہ وہ بھی ایک بچی تھی زمانے میں؟ کیا سب شریعت سب حکم دوسروں کے لیے اپنے لیے نہیں؟ اگر لڑکے والے گرم پانی مانگے دلہے والوں کے لیے ایک شرط رکھنا کہ دلہن والے جب آئیں گے تو پوروں کو پانی گرم کر کے دینا, تب پتا چلے گا کیا ہے کیا مسئلہ ہے. تو اس لیے فرمایا جب میاں بیوی اپنے بارے میں سوچیں گے تو پھر محبتیں قائم ہوں گی. جب تیسرا پرسن بیچ میں آئے گا تو پھر محبتوں میں دراڑیں پیدا ہو جائیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. عورتوں پر ہاتھ اٹھانا کمزور انسان کا کام ہے, بزدل انسان کا کام ہے. ہاں شریعت نے عورتوں کو تاکید کرنے کے معاملے میں اس وقت فرمایا جب وہ فرائض میں کمی کر رہی ہو, شرائط میں کمی کر رہی ہو, کھانے پینے میں کمی کرنے کی وجہ سے ہاتھ اٹھانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. ایک محفل میں بیٹھنا ہوا تو ایک صاحب بول رہے ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کیے, خالی دوبارہ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں کھانے میں کنکر آیا تو وہ کنکر لے کے اس کی گل پٹی میں دباتے تھے. بڑے رباب سے بول رہے آبا و اجداد کی جائیداد ہے, یہ وراثت ہے. بولے جیسے ہم تو خالی اس کو بھیج دیے, کھانا صحیح نہیں بنا ہے بول کے. ہمارے باپ دادا کے زمانے میں کھانے میں کنکر آیا تو وہ لے کے اس کی ہتھیلی میں ایسا دباتے کنکر ہتھیلی میں گھس جانا. بے غیرت ایسے انسان, بے حیا ہے ایسا انسان, بزدل ہے. اس سے تو بہتر ایک کو چھوڑ کے جو 18,000 مخلوقات اللہ نے بنایا ان میں سے کسی کا انتخاب کر لے, وہ قابل اللہ کی نظر میں. لیکن یہ انسان قابل نہیں. جو انسان کسی کو اپنی نظروں سے گراتا ہے اللہ اس کو ساری دنیا سے گرا دیتا ہے. بیوی کے سامنے بن کے رہنا اللہ اس کو عزت قائم کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکید اس وقت ہے جب نمازیں چھوڑیں, بے پردہ ہو جائیں, جب احکام کے اندر کمی کر دیں, اس موقع پر آپ اس کو تاکید کرنا ہے کہ نماز تم چھوڑ دیے بغیر بولے باہر کیوں گئے. آپ سخت تاکید کر سکتے اس موقع پر, کھانا ٹھنڈا تھا, کھانا گرم تھا, یہ فلاں جلا دیا ہے, فلاں ایسا کر دیا, مہمان آئے تو نہیں بنا. پہلے خیال نہیں آیا, لاکھوں والی ہونا بولے نا, خدمت والی بولے تو خدمت کر لیتی تھی. اس وقت خیال نہیں آیا مومن ہونا, ایمان والی ہونا, خدمت کرنے والی ہونا, بااخلاق ہونا. سلف صالحین میں یہ رواج تھا کسی گھر میں اگر نکاح کا پیغام ہوتا پوچھتے بچی کیا پڑھتے ہیں تو صاحب گھر والے قرآن لا کے سامنے رکھتے. بچی اپنی زندگی میں بڑی ہونے کے بعد اپنے ہاتھ سے قرآن لکھی ہوئی اور اسی قرآن میں تلاوت کرتی ہے. اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہمارا. جس کی زندگی قرآن میں لکھنے میں اور پڑھنے میں ہو اس سے کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ آج ڈگریاں بتائے کہ اور کیا پڑھی اور کیا کری, وہ سب ہونے کا سونا کتنا ڈال رہے. تو پھر وہ بولے کہ سب کر کے آئے گا تو یہ نہیں بولے کھانا بنانا آتا بول کے. میرے اللہ حفاظت کرنا ایسی چیزوں سے. یہ اہم مسئلہ ہے ہمارے گھروں کا, میاں بیوی کے خوشگوار زندگی کا اہم مسئلہ. اگر میاں بیوی خوش ہے تو اولاد صحیح نکلتی. بگڑا ہوا معاشرہ اس بات کی علامت ہے کہ میاں بیوی کے گھروں میں زندگی صحیح نہیں گزر رہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے نہ بول کے ہم بچوں کے سامنے لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. وہ اس کو ماں باپ کو گر رہا, یہ اس کے ماں باپ کو گر رہا, وہ اس کے بھائی کو گر رہا, یہ اس کے بھائی کو گر رہا. اور بچے سن کے سارا تعصب لے کے فری ایجوکیشن ہو رہا گھر کے اندر, فری کورس ٹیوشن, عملی مشق, وہ بھی عملی مشق. اس لیے خدا اپنے بچوں کے سامنے اور خود بھی اہتمام کرنا ہے. بات بحث تک کیوں آئے, بات نفرتوں تک کیوں بڑھ جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں, جس کے لیے ایسوں کے لیے زمین بد دعا دیتی ہو. اور چوتھی چیز, پہلی چیز تو بتایا کہ باپ پردہ باحیا ہونا, دوسری چیز زبان میٹھی ہونا, تیسری چیز
نیک مزاج ہونا عورت کے اندر، اور چوتھی چیز اگر اس کے اندر کوئی چیز ہنر ہو یا نہ ہو، اپنے شوہر کے تنخواہ میں، اپنے شوہر کے کام میں، اس کے تجارت میں، اس کے بزنس میں اس کی ہمت افزائی کی باتیں کرنا، تو شوہر بولے گا ارے میرے گھر میں تو سکون ملتا ہو. کیوں؟ وہ ہمت دیتی ہے، وہ ہمت افزائی کرتی ہے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام کی پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آتے ہیں، پسینے سے جسم شراب ہو رہے ہیں، اور آ کر اپنی خدیجہ سے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں دمبلونی دمبلونی، کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، اور کمبل اڑاتے ہوئے اور فرمانے کہ آپ پریشان نہ ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو وحی کے اثرات سارا بیان کرتے ہیں کہ ایسے ایسے انسان، ایسے ایسے فرشتے کو میں دیکھا، ایسا کلام میرے اوپر اترا. تو اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ مہمانوں کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے، آپ بیماروں کی مداد پرسی کرتے ہیں، غریبوں کی تندرستی آپ دور کرتے ہیں، لوگوں سے اچھا اخلاق سے ملتے ہیں، آپ لڑائی جھگڑے میں نہیں جاتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرتا ہے، آپ کی نیکیاں آپ کے ساتھ ہیں. ایسی ہمت دینے والی بیویاں جو شوہر کے اور دوستوں کے پاس تو جائے گا رات میں 12 1 2 بجے تک. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک بیوی ملنا بہت بڑی عبادت ہے. خیرکم لأہلی، خیرکم لأہلی، خیرکم لأہلی. تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ثابت ہوا ہو. پھر کیا فرمایا؟ انا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں میں بہتر ہوں، اپنی بیویوں میں بہتر ہوں، یعنی میں انصاف کرتا ہوں. اپنے لیے جو پسند کیا کھانے پینے میں اس کے لیے بھی پسند کیا، اپنے لیے نیا جوڑا پسند کیا تو اس کے لیے بھی نیا جوڑا پسند کیا، اپنے لیے نئی چیز پسند کی تو اس کے لیے بھی نئی چیز پسند کی. زندگی کے جتنے شعبے ہیں نا، قرآن کا سارا نچوڑ، حدیث کا سارا نچوڑ یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. ایمان تو اپنی جگہ، اب ایمان اللہ تعالیٰ مخاطب تو انہیں کو کرے گی جو ایمان والے ہیں. ایک گھر ایک کنواں، ایک مرکز ہے، ایک منبع ہے. اگر یہاں سے اگر اولاد بنی، اسکول میں پڑھے یا نہ پڑھے لیکن بچہ بااخلاق بنے گا. اسکول میں سیکھے یا نہ سیکھے، مدرسے میں پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن ماں باپ کی تربیت، ان کے انداز گفتگو کو دیکھ کر اولاد نیک بنے. اسی لیے خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے، اپنے گھریلو معاملات، اپنے گھریلو حالات کو سدھار پیدا کرنے کی حد تک امکان کوشش کریں گے. باقی کے سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ براہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے گا. وقت کی تنگامنی ہے، ورنہ بتاتا کہ بیویوں کا طریقہ کیا ہے کہ شوہروں کو ابھار کے رکھنا، اور بیویوں کا طریقہ کیا ہے شوہروں کو خود کس طریقے سے خوش کر کے رکھنا چاہیے. بہرحال اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے ازواج کو خوش و خرم خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی محبت کے اثرات اللہ اولاد کے اندر عطا فرمائے. آمین. باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ چند ضروری باتیں ازواج زندگی کیسے خوشگوار ہوں اس کے متعلق باتیں آئی ہیں. اسلام کا ہر موضوع ایسا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا. بمثلہ مددا، خدا کے احکامات، خدا کی تعریفات کرنے کے لیے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. بہت سارے لوگوں کو یہ آیت یاد ہوں گی، سورہ کہف کی آخری آیتیں، جس میں اللہ فرماتے ہیں اگر میری تعریف، میری حمد، میری ثنا، میری بڑائی کرنے کے لیے اگر تم سمندروں کو لے آؤ جبکہ پوری دنیا میں 75% پانی ہے، اور سارے درختوں کو قلم بناؤ اور میری تعریف لکھتے جاؤ، یہ ختم ہو جائیں گے. بمثلہ مددا، اس جیسے اور بھی سمندر لاؤ یہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن خدا کی ذات کی وہ تعریفیں، وہ وحدانیت، وہ ثنا گوئی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آج ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، کل کوئی اور کرے گا. دلیل شاہد خود یہ مسجد ہے جو 400 سال پرانی عمارت کہ اور بنانے والے بنائے، عبادت کرے، اس وقت کوئی اور خطیب، کوئی اور مؤذن، کوئی اور مصلی. آج وہ نہیں، آج ہم ہیں، تو کل ہم نہیں رہیں گے، ہماری اولاد رہیں گی.
خدا را عملی میدان کو آگے بڑھائیے، مقصد زندگی کو آگے بڑھائیے۔ ہم نے نکاح کیوں کیا؟ یہ ہمارا مقصد تھا، عبادت تھی، نکاح کیا تو نکاح کے حقوق میں لگ جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ بیوی کے حقوق ادا کرنا، اپنی اولاد کی تربیت پہ وقت لگانا بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر انسان دوسرے کام کرنا چاہتا ہے اپنی تجارت کے بعد، اپنی نوکری کے بعد، تو وہ بعد میں پہلے اپنی بیوی کا نان نفقہ اور اپنے بچوں کی تربیت کے بعد جو وقت ملا اس سے وہ فارغ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی جائز کام۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کام کرنے کے بعد اپنے ذہنیت کے لیے، اپنے آرام کے لیے ذرا باہر گھوم کے آئیں گے اور ہمارے بچے، ہمارے گھر والے گھر میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس طرح آپ تجارت کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، جس طرح آپ بزنس کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نوکری کر کے کمپنی کو فائدہ دے رہے ہیں، اگر ان میں سے تھوڑا وقت اگر آپ اپنے گھر میں دیں گے تو اپنی جنت کے لیے فائدہ، اولاد کے لیے فائدہ ہے۔ آخرت کا بہت بڑا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دلی سکون ملتا ہے، انسان کو دلی اطمینان ملتا ہے۔ شکایتیں انہی گھروں سے آتی جن گھروں میں شوہر وقت نہیں گزارتے، اور زیادہ گزارنا بھی نہیں چاہیے۔ وقت متعین سے نکلنا، وقت متعین پہ آنا۔ زیادہ وقت گزاریں گے تو ہمارے استاد محترم بولتے تھے عورت پن آ جاتا ہے اس کے اندر بھی، اگر انہیں زیادہ گھر میں رہا تو اس کے اندر بھی عورت پن آ جاتا ہے۔ اگر انہیں وقت کا پابند نہیں رہا تو انہیں ہی بولیں گے ہمیں گھر میں سے کب بعد میں بنا دیں گے، اب وقت پہ کھانا بھی نہیں بنے گا۔ تو پھر فرمایا الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ صبح جانا تو نہیں ہے نا، یہ کب سابقہ پڑتا ہے؟ اتوار کے دن۔ اب کسی سے پوچھے کیا 12 بج گئے بھائی نکل رہے ہیں؟ میں اپنی ناشتے پہ بیٹھ رہا ہوں، سورج ڈھلنے والا ہے، زہرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال وہ اپنی ذاتی باتیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصول اور قواعد کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہر جگہ انسان کو سکون ملے گا۔ سوال ہی نہیں ہے کہ انسان پریشان رہے، اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں گے تو لوگ پریشان کیوں کریں گے؟ پریشانی ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اگر جو پریشانی اللہ کی طرف لوٹا دیتی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر جو پریشانی دشمنوں کی طرف یا شیطانی کاموں کی طرف اگر لوٹا دیتی ہے تو وہ پریشانی اللہ کی طرف سے نہیں، شیطانی وسوسے خیالات ہیں، ہمارے اعمال کے کرتوت ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کیجیے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے جتنا وقت ہم مسجدوں میں دیں گے اتنا دیں، جتنا وقت گھر میں دینا ہے اتنا دیں، جتنا وقت دوست احباب میں دینا ہے، ملازمت کے لیے، تجارت کے لیے دیں گے۔ ہر انسان اپنے کاموں میں ذمہ داری سمجھے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے عافیت اور بھلائی، اور خاموش دیکھنے والی اولاد ہمیں، ان کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے اس میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليك يا ذو الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اندر حسنات پیدا فرما، سیئات سے ہم سب کی حفاظت فرما، نیکیاں ہمارے اندر عطا فرما، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، وسوسوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ بد کلامی سے ہم سب کی حفاظت فرما، بے صبری سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ غصے سے ہم سب کی حفاظت فرما، محبت عافیت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ جہاں کہیں نکاح ہو چکے ہوں ان میاں بیوی کے اندر محبت پیدا فرما، عافیت پیدا فرما، شوہر کو سب سے پہلے اپنے بیوی کا مہر ادا کرنے والا بنا، بیوی کو اپنے شوہر کے لیے بہترین ثابت ہونے والا بنا، جس طرح اماں جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین ثابت ہوئی۔
اے اللہ آپ کی ہمت افزائی، اے اللہ آپ کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا کہ بیویاں شوہروں کے لیے ہمت افزائی کا ذریعہ بنے، بیویاں شوہروں کے لیے صبر کا دامن بنے۔ اے اللہ ایسی زندگی نصیب فرما جس سے اے اللہ تو بھی ہم سے راضی، ہمارے رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے نبی بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ دنیا کو ہم نے اہمیت دی ہے، دنیا والوں کو اہمیت دی، لیکن اے اللہ گھر والوں کو ہم نے اہمیت نہیں دی، اپنی اولاد کے لیے اپنا وقت اتنا نہیں نکالا جتنا وقت ان کے لیے نکالنا ہے۔ اے اللہ روز ہر دن ہر شام کا کسی نہ کسی موقع پر اپنے گھر والوں کے سب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں، کچھ آخرت کی باتیں، کچھ مستقبل کی، کچھ فیوچر کی باتیں کرنے اور دین اور دنیا کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خاندان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً اے اللہ میاں بیوی کی خوشحال زندگیاں عطا فرما۔ اے اللہ بیوی کو ہر حال میں شوہر سے خوش رہنے والا بنا، شوہر کو بھی ہر حال میں بیوی سے خوش رہنے والا بنا، ایک دوسرے کے لیے ٹھنڈک، ایک دوسرے کے لیے عافیت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ بیوی کے بد کلامی سے حفاظت فرما، شوہر کے ظلم و ستم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان دونوں کو سمجھنا اولاد سمجھدار پیدا ہو جائے گی۔ اے اللہ ان دونوں کا آپس میں اپنی زندگی کے اہم پہلوؤں کو سمجھنا اولاد کے لیے بہترین ثابت ہو جائے گا۔ اے اللہ پہلا مکتب، پہلا مدرسہ تو ہمارا اپنا خود گھر ہے۔ اے اللہ یہ مسجدوں تو عبادت گاہیں، مدارس تو تربیت گاہیں ہیں۔ اے اللہ سب سے پہلی تربیت گاہ تو ماں کی گود ہے۔ اے اللہ باپ کے اخلاق ہیں۔ اے اللہ پہلے مدرسے میں ہم کو ابتدائی تعلیم بنیادی صحیح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی ایسی بہترین تعلیم دینے والا بنا، ہر باپ اپنے بچیوں کو سورہ نساء اور سورہ نور کی تلاوت کروا کر اس کے ترجمے، اس کے احکام کو وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اے اللہ یقیناً جس باپ نے اپنی اولاد کو سورہ نساء اور سورہ نور کا ترجمہ بتا دیا، اس کے احکام بتا دیے، یقیناً اس نے بہت بڑا کام کیا دنیا کے اندر اپنی اولاد کے لیے، اپنی آخرت کا ذخیرہ بنایا ہے۔ اے اللہ وہ احکام سمجھنے، وہ احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو عورتیں بیوہ ہیں ان کا عشر نو نکاح عطا فرما، جو لڑکیاں نکاح کے انتظار میں ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما۔ ہمارے پڑھنے والے بچے خصوصاً اے اللہ اپنے گھروں میں آن لائن پڑھ رہے ہیں، اے اللہ دوسری چیزیں ان کے ذہنوں پر ملوث ہو رہی ہیں، اے اللہ ان چیزوں سے بچوں کی حفاظت فرما۔ حفاظت کرنے والا تو ہے مولا، تربیت اے اللہ ہم کرتے رہیں گے تو حفاظت کرتے رہے۔ اے اللہ اپنی اولاد کو اے اللہ صالح بنا، فرما بردار بنا، خدمت گزار بنا اور ماں باپ کی اطاعت گزار بنا دے۔ اے اللہ اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کے حقوق ابھی بھی باقی ہیں، ان کی قبروں کی زیارت کرنا، ان کے لیے نیک کام کرنا، اپنی نمازوں کی پابندی کرنا، یقیناً اے اللہ ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کا صلہ پہنچتا ہے۔ اے اللہ ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما، جن کے ماں باپ باحیات ہیں بڑے خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی ہیں۔ اے اللہ ان کو خدمت کی توفیق عطا فرما دے، بھائی بہنوں میں محبت عطا فرما، عداوت سے حفاظت فرما، نفرتوں سے حفاظت فرما، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے والا بنا، راستے میں چلنے کا حق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ضرورت مندوں، یتیموں، یسیروں، غریبوں کی مدد کرنے والا بنا، دینی مدارس، مکاتب، مساجد، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، خصوصاً اے اللہ بہت سارے نام آئے ہیں ان سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، خصوصاً محمد افضل، نعیم، جمیل، احمد ریحان، محمد نجیب، محمد عمران، محمد سلطان، محمد عبد العظیم مودھن، صاحب نظام الدین اور یاسمین بیگم۔ اے اللہ ان سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ مینا بیگم، قیصر بیگم ان سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ محمد صاحب ان کو بھی صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، ان سب کو اے اللہ تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جس اعتبار میں یہ لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے ان کی پریشانیوں کو، ان کی ضرورتوں کو، ان کی بیماریوں کو۔ اے اللہ تو ہی دینے والا، تو ہی لینے والا۔ اے اللہ دے تب بھی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، لے تب بھی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے اللہ ان سب کو صحت و عافیت عطا فرما، خصوصاً مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ خصوصاً ناچیز کے تایا جناب عبد الرحیم صاحب آج انتقال کر گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ خصوصاً اے اللہ اور بھی مرحومین کے نام آئے ہیں، الحاج شرف الدین، اے اللہ زینت بیگم، نور جہاں، محمد سلطان بیگم،
عظمیٰ خاتون محمد کریم الدین سعیدہ بیگم، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، خصوصاً عبد الرحیم صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی اولاد کو نیک کام کرنے کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے، فرائض نمازوں کی پابندی کے ذریعے ان کو اے اللہ ان کے ماں باپ کو ثواب جاریہ عطا فرما۔ اے اللہ عبد الرحیم صاحب کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی تو بے انتہا قبول فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو، اے اللہ جو کہنے سے رہ گئے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، اے اللہ تو خوب جانتا ہے، سنتا ہے، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس مسجد کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے، اس نیک لوگوں کی برکت سے، جمعہ کی نماز بخطبہ با جماعت ادا کرنے والوں کی برکت سے، اے اللہ ان جائز ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو مکمل فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ طفیل قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔